السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل و حابیل کا قصہ ہے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے بہت اولادیں ہوئیں۔ انہی میں سے دو بچے قابیل و حابیل تھے۔ قابیل بڑا لڑکا تھا لیکن یہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا۔ حابیل چھوٹا بھائی تھا جو ماں باپ کا کہنا مانتا تھا۔ اقلیمہ ایک لڑکی تھی جس سے قابیل شادی کرنا چاہتا تھا، مگر حضرت آدم و حوا علیہ السلام اس کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے حابیل سے کرنا چاہتے تھے جو نیک اور شریف تھا۔ اس لیے قابیل اپنے ماں باپ اور بھائی کا دشمن ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم دونوں قربانی کر کے پہاڑ پر رکھ جاؤ، جس کی قربانی قبول ہوگی اس سے اقلیمہ کی شادی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندے پسند ہوتے ہیں اور وہ ان کی مدد کرتا ہے۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو لے گئی، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہوئی۔ اب اس کے بھائی قابیل کو بہت غصہ آیا۔ اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اللہ نیک بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھ سے لڑو گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ آخر ایک دن قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا میں یہ پہلا ہی قتل تھا جو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا۔ دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے نکالا گیا اور کئی سالوں تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو اللہ کے حکم سے وہ پھر سے دنیا میں ملے اور مل کر رہنے لگے۔ اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا کو جب حمل ہوتا تو جڑواں بچے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ پہلے قابیل اور ان کی بہن اقلیمہ پیدا ہوئی تھیں، پھر حابیل اور ان کی بہن یہودا پیدا ہوئی تھیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے جو شریعت بنائی تھی اس کے تحت ایک حمل کی لڑکی دوسرے حمل کے لڑکے کے ساتھ شادی کر دی جاتی تھی۔ چنانچہ ان دونوں بھائیوں اور بہنوں کو جو دو پیٹ سے تھے حضرت آدم علیہ السلام نے بیاہ دینے کا ارادہ کیا، لیکن قابیل نے باپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت آدم نے اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے فیصلہ کیا کہ دونوں قربانی دیں گے، جس میں قابیل اور حابیل دونوں کی قربانی کو پیش کیا گیا، جس میں قابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، جس سے حابیل اور زیادہ قابیل سے جلنے لگا تھا۔ اس زمانے میں قربانی دینے کا طریقہ یہ تھا کہ جو دو آدمی آپس میں جھگڑتے تھے وہ دونوں اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھ دیتے تھے۔ آسمان سے بے دھوئیں کی آگ آتی تھی اور حق جس کی طرف ہوتا تھا اس کی قربانی کو قبول کر لیتی تھی۔ جب دونوں بھائی اس فیصلے پر راضی ہو گئے تو حابیل نے ایک موٹا سا میڈا اپنے گلے میں سے جدا کیا اور قابیل ایک ٹوکرا گیہوں کا لے جا کر رکھ آیا۔ خدا کی قدرت سے ایک آگ آسمان سے آئی اور قابیل کی قربانی پر اس نے کوئی توجہ نہ دی، جبکہ حابیل کی قربانی کی طرف گئی اور اسے قبول کر لیا۔ پھر پتھر دل قابیل نے موقع دیکھ کر مظلوم حابیل کے سر پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسا پتھر مارا کہ بیچارہ بھائی شہید ہو گیا۔ قابیل نے یہ بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ قابیل حابیل کی لاش کو کچھ دنوں اٹھائے لیے پھرتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس لاش کا کیا کروں اور لوگوں اور نظروں سے اسے کیسے چھپاؤں۔ ایک دن اللہ کا حکم ہوا کہ پریشان حال قابیل کی نظروں کے سامنے دو کوے آ کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا۔ مارنے کے بعد اپنے پنجوں سے زمین کھودی اور اس کوے نے مرے ہوئے کوے کو اس میں گاڑ کر پنجوں سے مٹی ڈال دی۔ قابیل اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ سوچنے لگا میں شاید کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو کندھے پر لیے پھر رہا ہوں اور اسے چھپا نہیں پا رہا ہوں۔ پھر اس نے زمین کھودی اور بھائی کی لاش کو گاڑ دیا۔ قابیل کے اس جرم کا حال حضرت آدم کو معلوم ہوا تو اللہ کے حکم سے انہوں نے سزا سنائی کہ قابیل کو بھائی کا خون بہانے کے جرم میں پھانسی دے دی جائے۔ قابیل ڈر کی وجہ سے یمن کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت آدم ہمیشہ کعبہ شریف حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک بار عرفات پہاڑ پر سوئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے تمام اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہوگی ان میں سے بھلوں کی سیدھی طرف اور بروں کو الٹی طرف کھڑا کر دیا۔ ان سب کو حکم الہی ہوا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقرار پر فرشتوں کی گواہی لکھی اور اسے حجر اسود میں امانت رکھی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی حج کرے گا تو حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ جب حضرت آدم نے اولاد کی کثرت زیادتی دیکھی تو اللہ کے دربار میں عرض کیا اے اللہ یہ بڑھتی مخلوق دنیا میں کہاں سمائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا
یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں نہیں سمائے گی، اسی لیے میں اپنی قدرت سے کچھ ہی کو زمین پر رکھوں گا، بہت سے تو مرنے کے بعد زمین میں دفن ہو جائیں گے، کچھ کو باپوں کی پیٹھ میں رکھوں گا اور کچھ کو ماؤں کے پیٹ میں جگہ دوں گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اپنی نسل میں سے ایک جوان پر جو سیدھے ہاتھ پر تھا، جب حضرت آدم کی نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ تو بہت خوبصورت لیکن روتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت آدم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ایک جوان ہے جو تمہاری اولاد میں سے ہے، نام داؤد ہے، جو پیغمبر ہے اور اللہ کے یہاں جو بے حد مقبول ہے، ان کا رونا صرف چوک کی وجہ سے ہے جو ان سے ہونے والی ہے۔ حضرت آدم نے پھر پوچھا ان کی عمر کتنی ہے؟ کہا 60 برس۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ اے اللہ میری عمر تو نے 1000 برس مقرر کی ہے، 40 برس میری عمر میں سے اس کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی۔ جب حضرت آدم کی عمر کے 960 برس پورے ہو گئے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت آدم نے فرمایا ابھی تو 40 سال عمر باقی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا یہ 40 برس تو عہد کے دن آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ حضرت آدم کو یہ بات یاد نہیں رہی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر پوری کر دی تھی۔ دوستو یہ واقعہ بھی اللہ کی مرضی سے تھا، جس کا مقصد دنیا کا دستور بنانا تھا، ورنہ اللہ نے اپنی نبیوں بے شمار معجزے اور خوبیوں سے نوازا ہے، وہ کبھی بھولا نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے تو اپنے آنے والے وقت کے حالات بھی معلوم ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اقرار نہ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آنے والے وقت میں دنیا کے لوگ لین دین اور معاملوں میں گواہوں کے ساتھ لکھا پڑھی کا بھی دستور بنا دیں تاکہ کوئی اپنے لکھے سے انکار نہ کر سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ بیمار ہوئے تھے تب ان کو جنت کے میووں کی بڑی خواہش ہوئی۔ انہوں نے اپنی اولاد سے جنت کے میوے لانے کے لیے کہا۔ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور کئی فرشتے جنت سے کفن اور خوشبو ساتھ میں لائے آ رہے ہیں۔ اولاد نے حضرت آدم کی خواہش کا ذکر ان سے کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ ان کی خواہش پوری کی جائے۔ اس کے بعد حضرت آدم نے حضرت حوا اور لڑکوں سے فرمایا کہ تم سب یہاں سے جاؤ اور مجھے اب فرشتوں پر چھوڑ دو۔ چنانچہ ان سب کے جانے کے بعد ملک الموت جو موت کے فرشتے تھے روح قبض کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی یاد میں لگے رہے اور فرشتوں نے حضرت علیہ السلام کی روح مبارک کو قبض کر لیا۔ محترم عزیز دوستو، یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے یہ حابیل اور قابیل کا تھا۔ امید کرتے ہیں یہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ دوستو اسی طرح کے اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے آنے والے ویڈیوز پانے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ یدی ویڈیو آپ کو پسند آیا تو آپ اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جانکاری آپ کے دوستوں تک پہنچ جائے۔